کہ ہم ایک دنیا میں رہتے ہیں، جو مسائل ہمارے ہیں یہ ساری دنیا کے ہیں۔ تمام دنیا میں دریا بہتے ہیں، تمام دنیا میں جنگلات ہیں، تمام دنیا میں معدنیات ہیں، تمام دنیا میں افواج، بہت بڑی خطرناک افواج ہیں، تمام دنیا میں پارلیمنٹس ہیں۔ ہم نے دنیا سے تجرید میں پاکستان کو نہیں دیکھنا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی بربادی جو اس ملک میں آج تک رواں دواں ہے، یعنی انسان ہمت کرتا ہے، انوینشن کرتا ہے، اچھا جہاز بناتا ہے، اچھا راکٹ بناتا ہے، اچھی گاڑی بناتا ہے، اچھی دوا ایجاد کرتا ہے، لیکن اس ملک کی بیماری یہ ہے۔ خاموشی یار، آپ لوگ خاموش رہیں تاکہ آپ ایک تقریر ہو رہی ہے، برائے کرم خاموشی اختیار کریں۔ بار بار آپ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ خاموش رہیں۔ یہاں بربادی یہ ہے اور اس کا ہم نے علاج کرنا ہوگا۔ یہاں لیڈر ایجاد ہوتے ہیں، یہاں لیڈر بنائے جاتے ہیں۔ یو کانٹ انورٹ اے لیڈر۔ انورٹ کارخانے میں نہیں بن سکتا لیڈر، لیڈر عوام سے نکلتا ہے۔ یہاں یہ بدبختی ہے۔ دوسری بدبختی، ہماری پریس کے حضرات لکھتے ہیں، جب وہ پاکستان کے اداروں کی بات کرتے ہیں تو فوج کو بھی طاقت تسلیم کرتے ہیں۔ کیا امریکہ میں کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ کیا برطانیہ میں کوئی سوچ سکتا ہے کہ فوج طاقت ہے؟ فوج ہے، لوگ عزت کرتے ہیں کہ یس، اگر خطرہ ہوا ہماری بہترین فوج ہے۔ ہم نے افواج کو اس فریم میں لانا ہوگا جس فریم میں دنیا جان کی افواج رہتی ہے۔ تیسری بات معافی چاہتا ہوں، یہاں جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں سب کی سب افواج کی سربراہی میں چلی ہیں، ان کے آشیرواد سے چلی ہیں۔ آئی جے آئی ہوا، جی ڈی اے ہوا، فلانا ہوا، ملی یکجہتی کونسل ہوا۔ صرف ایک اتحاد ایسے تھا جو خود رو بنا، جبکہ ہمارے دو اکابرین، محترمہ خدا جنت نصیب کرے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، میاں نواز شریف صاحب، جب وہ دونوں لندن میں تھے تو ایک تحریک چلی اور یہاں سے 36 پارٹیاں لندن چلی گئی۔ وہاں فیصلہ ہونا تھا اور ہو رہا تھا۔ صفدر عباسی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میٹنگ شروع ہوئی تو بہت بدقسمتی کا دن تھا۔ امین فہیم صاحب، صفدر عباسی، ایک ساتھی اور تھے، انہوں نے کہا ہم مبصر کی حیثیت سے آئے ہیں، ہمیں مبصر جیسا علامہ صاحب نے کہا، ہمیں کھٹکا ہوا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اس پارٹی کو جس کا مجھے افسوس ہے اور جس کے نتیجے میں بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس کے بھائی مرے، سارا خاندان برباد ہوا، اس این آر او کے نتیجے میں جب اس کو مجبور کیا گیا پارٹی نے کہا تو اس نے ترک کا پتہ پھینکا کہ ہمارے 25 سال کے کیسز معاف کیے جائیں۔ یہاں جو ہمارے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے محترم مشرف صاحب، اس نے 36ویں عیسوی کے بادشاہ کی طرح ان کے 25 سال کے سارے کیسز معاف کیے، جس کے 9,000 کرمنل کیسز وڈرا ہوئے، صرف اس لیے کہ یار لوگوں کی بادشاہی قائم رہے۔ یہ اپنے ارادے میں بڑے خطرناک ہیں۔ یہ دوسری الائنس ہے جس سے لوگ گھبرائے ہوئے ہیں۔ یہ الائنس بھی کسی کے آشیرواد سے نہیں بنا ہے، یہ خودرو ہے، ان پارٹیوں نے بنایا ہے۔ ہم نے توبۃ نصوح کرنا ہوگا، سب پارٹیوں میں، سب اے سے لے کر زیڈ تک ہم نے یہ وعدہ کرنا ہوگا پاکستان کے عوام سے کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہ خفیہ رابطے رکھنے ہیں نہ اشکارا رابطے رکھنے ہیں۔ میں خدا حاضر و ناظر جہاں کا رب سے وعدہ کرتا ہوں۔
آپ سے وعدہ کرتا ہوں, خدا سے وعدہ کرتا ہوں, اپنی زمین کا وعدہ کرتا ہوں, نہ ماضی میں میرا کوئی رشتہ رہا ہے اور نہ مستقبل میں رہا. اگر میں نے خدا نخواستہ یہ غداری کی, میرا خدا سب کو معاف. جسٹ کل می ان اسٹریٹ لائف. جس گلی میں مجھے مارتے ہو مار دو. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے پاکستان کے لیے ان جھٹکوں سے نہیں بچ سکتا. تاریخ انصاف سے میری ایک ریکویسٹ ہے, اس یا کابرین یہاں بیٹھے ہیں, مذاکرات کس بات پہ ہوتے ہیں؟ یا جوہری صاحب نے کہا کہ محمود آپ کا متحد تھا اور آپ لوگوں نے اس کمیٹی میں نہیں رکھا. جوہری صاحب ان کا قصور نہیں تھا. میں اس کمیٹی میں جانا نہیں چاہتا تھا. جس حکومت کو آپ انلیجیٹمیٹ سمجھتے ہیں, جس حکومت کو آپ چور سمجھتے ہیں, جس حکومت نے آپ کا گھر بار سارا چوری کر کے رکھ لیا ہے, اس سے مذاکرات نہیں ہوں گے, اس سے مال کی واپسی کا دعویٰ ہوگا. کہ میرا ملنے کا فیصلہ میں کسی مذاکرات نہیں کرتا. میں اس وقت اس کمیٹی میں نہیں تھا. میں ذاتی طور پہ آج بھی میرے گورنر صاحب بیٹھے ہیں, بڑے بڑے وکیل ہیں, میں آج بھی اس اسمبلی میں بیٹھنا جرم سمجھتا ہوں. ہم ایک ایسے اسمبلی میں بیٹھے ہیں جو زر اور زور کی قیمت پہ آئی ہے, جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے, جس نے ہمارے بچوں کو مارا ہے, جس نے ہمارے بیٹیوں کی عزت چھینی. ان کے ساتھ بیٹھنا گناہ عظیم ہے. اس پارلیمنٹ میں اگر ہم بیٹھیں گے تو ہم وقت کے ساتھ ساتھ اس کو لیجیٹمائز کر دیں گے. ہم نے اس کو لیجیٹمائز نہیں کرنا. میرا پیغام آپ میرے پیغام پہنچا دیں. عمران خان کو پیغام پہنچا دیں کہ اپنی پارٹی کو حکم دیں کہ اس 47 کی اسمبلی میں نہ بیٹھیں. ہم پارلیمنٹ کے چمن میں اپنی پارلیمنٹ بنائیں گے. 45 والوں کی پارلیمنٹ بنائیں گے. اس کا اسپیکر اسد کیسر ہوگا, ڈپٹی اسپیکر آپ ہوں گے, کہ بھائی ہم 45 اسمبلی نے فیصلہ کر دیا ہے. وہ تمام ترامیم جو غیر جمہوری, غیر آئینی, غیر قانونی, انسانی حقوق کے خلاف بھٹو صاحب کی زندگی میں اگر ہوئی ہیں یا 18 امینڈمنٹ کے بعد ہوئی ہیں, ہم ان سب کو اس میں بیٹھ کے ہم خود کہہ دیں گے کہ ہم نے فیصلہ کر لیا, یہ ساری ترامیم واپس, یہ ساری ترامیم ختم. اگر وہ ہمارے پارلیمنٹ ہماری ممبرشپ ختم کرتے ہیں, وکیل ہیں, جائیں گے ہم سپریم کورٹ میں. ہم نے یہاں ایک ایسے نظام لانا ہے. ہم افواج کے مخالف نہیں ہیں. دکھ ہوتا ہے, وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساتھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ وردی 2 گز کا کپڑا نہیں ہوتا. وردی ایک ادارے کے ساتھ کی نشانی ہوتی ہے. جب اس وردی میں آپ کرمنل لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ اسمگلروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جب اس وردی میں آپ ڈرگ ٹریفکرز کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو آپ برباد کر دیتے ہیں ساری چیزوں کو. اگر آپ وہ گاؤن پہن کے جج کے حیثیت سے قاتلوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اواکاروں کے ساتھ بیٹھیں گے, ڈرگ ٹریفکر کے ساتھ بیٹھیں گے, پھر جج بچ کچھ نہیں رہے گا, ساری بربادی ہوگی. ہم وردی کا احترام کریں. وردی سمبل ہے. پاکستان بننے سے پہلے کسی سیشن جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. سیشن جج کے کوچے میں کسی سب نیچے لوور ترین جج کے کوچے میں کوئی نہیں گزر سکتا تھا. ان کو بڑی بڑی تنخواہیں دی جاتی تھی. اب ہم کیا کریں؟ معافی چاہتا ہوں, یہاں میڈیا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں, لیکن ہم نے سچ کو بولنا ہے. آج پاکستان کا جوڈیشری کا نظام اتنا کمزور ہے کہ اگر یہ بدمست کروڑ پتی ارب پتی لوگ کسی غریب انسان کی ناموس پہ روا کریں, عدالت میں جیت جائیں گے. وہ چیختا رہے گا کہ بابا میری بیوی ہے یار, کیا کو مانو, فلانی مولا نے نکاح پڑھوا, کہہ دیں جج نے کہہ دیا میری بیوی نہیں ہے. اس کی اس جوڈیشری کے نظام سے ہم کیا امید رکھتے ہیں؟ ہم نے بالکل ٹھیک. اقبال, علامہ اقبال جب جوان تھے تو انہوں نے جو مشہور وہ لکھا ہے, اٹھو مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو.
خاک عمرہ کے در و دیوار جلا دو، جس کیس کے کام کو میسر نہ ہو روزی اس کیس کے خوش ہے گندم کو جلا دو۔ ہم نے اگر خوش کرنا ہے، میں نے تو وعدہ کر دیا، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، یہ ہمارا وعدہ ہوگا۔ اس ابھی بھی میرا بہت یار یہ لمبا آدمی ہے، اس پہ بھی میرا میں جانتا ہوں۔ ہم نے اگر مذاکرات کی، میری تجویز ہے عمران خان کے کہنے، اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات، اسٹیبلشمنٹ غلط ہے، فوجیوں سے اگر ہم نے مذاکرات کرنے ہیں تو اس لیے کرنے ہیں کہ انہیں باعزت راستہ دینا ہے کہ اپنی چمڑی بچائے، اس طرح نہیں کہ وہ ہمیں حصہ دے جس طرح لوگوں کو دیتے ہیں۔ آپ کا کوئی کام نہیں ہے، آپ انڈر اوتھ ہیں، آپ نے اوتھ کیا ہے کہ آپ سیاست میں حصہ نہیں دیں گے۔ آپ اپنے اوتھ کا خلاف، جو جرنیل آئین کا احترام کرتا ہے اس کو میں ٹوپی کے بغیر ٹوپی کے ساتھ ضرور کروں، اور جو آئین کو پاڑتا ہے میں اس کے خلاف لڑوں گا، سخت لڑوں گا۔ ابھی سنا ہے مجسٹریٹ صاحب نے مجھے کوئی بتا رہا تھا کہ ہم سب کے خلاف FIR کاٹ دی، بالکل FIR کٹ گئی ہے۔ کس لڑائی کی FIR ہے؟ دو قوتیں ہیں، آئین کی بالادستی مانگنے والی قوتیں اور آئین کو درخور اتنا نہ سمجھنے والی قوتیں۔ ہم آئینی قوتوں اور غیر آئینی قوتوں یا جمہوری قوتوں اور غیر جمہوری قوتوں کے جنگ کے قیدی ہوں گے۔ میں اگر کسی عدالت میں پیش ہوا یا مجھے لے جایا گیا، میں اس کو کہوں گا میں جنگی قیدی ہوں، میں آئین کی بالادستی چاہتا ہوں۔ پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں جو مجھے نہیں چھوڑتی، میں اس جنگی قیدی کی حیثیت سے آپ سے انصاف کا متمنی ہوں۔ نہ ہم نے کسی کی منت کرنی ہے اور نہ ہم نے کسی کو ماں باپ کی گالیاں دینی ہے۔ پھیکا یا باتیں ہوتی ہیں، اسلام کون سا اسلام؟ کب مانا ہے اپنے اسلام تو کہتا ہے جھوٹ مت بولو، اور آپ کا سارا نظام جھوٹ پہ کھڑا ہے، کرپشن پہ کھڑا ہے۔ آج جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ضمیر بیچتا ہے وہ وفادار ہے، جو ووٹ بیچتا ہے وہ وفادار ہے۔ رشوت کتنی؟ 70 کروڑ۔ نئے والے سوئے ہوئے، نئے والے کو صرف ایک خاکانہ بسی نظر آیا، کس کو جیل میں؟ نئے والوں کو یہ نظر آیا، نئے والوں جاؤ پوچھو کتنے لوگوں کو 70 کروڑ روپے ملے، صرف ایک چیز کے نشان۔ یہ کس کا خزانہ ہے؟ اس کا خزانہ آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ ہم یہ مجبور نہ کریں، مسعود بھائی آپ بیٹھے ہیں، یہ مجبور نہ کریں غریب لوگ۔ شرم کی بات، اتنا ملک ٹوٹے گا۔ لیگ آف نیشن جب بنی تھی، دنیا میں آزاد ملکوں کی تعداد 62 یا 63 تھی، اب 100 سال نہیں پورے ہوئے، 100 سال نہیں پورے ہوئے، یہ 36 یا 66 ملک بڑھتے بڑھتے 193 ہو گئے۔ وہی ملک ٹوٹے ہیں جہاں بے انصافیاں ہوتی تھی، 66 ملک ٹوٹے ٹوٹے 193 ہو گئے۔ اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا ملک بھی اتفاق ہوتا ہے۔ کس آیت میں آیا ہے؟ یوگوسلاویا ٹوٹا، سارا بارکان ٹوٹا، سارے کون سے ملک ٹوٹے، خدا کے لیے اس ملک کو بچائیں۔ اس ملک کو بچانے کا راستہ صرف یہ ہے آئین۔ آئین سے ہمارے اختلاف، یہ آئین ہمارے ایک ساتھ جڑے ہوئے پشتونوں کو ایک صوبے میں نہیں لا رہا، یہ ہمارا خلاف ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہمارا آئین ہے متفقہ آئین۔ اس کو ہم نے اس کی بالادستی اور صحیح جمہوری انتخاب، پارلیمنٹ ہاؤس، سینیٹ آج بھی ہے لیکن سینیٹ اپاہج ہے۔ سینیٹ کو وہی اختیارات ملنے چاہیے جو قومی اسمبلی کے پاس ہے، جو قومی اسمبلی کے پاس ہے۔ بنیادی انسانی حقوق، شرم کی بات ہے، یہاں بچے آئے تھے، آپ نے ان کے لیڈر کو جیل میں ڈالا ہے، یہاں وہ چلے آئے تھے ڈی چوک میں، آپ نے گولیاں ماری سیدھے سر میں۔ آپ انسان ہیں، آپ اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ جی صاحب، DIG صاحب، کنسبلری کے جنرل، آپ نے حق اٹھایا ہے کہ آپ آئین کے تحت کام کریں گے۔ آئین انسانوں کو اجتماع کی آزادی دیتا ہے، آئین انسانوں کو چیخنے کی آزادی دیتا ہے،
मैं वो आयत मुबारक बोल रहा हूँ. अगर कोई हाफिज कुरान हो, कुरान करीम में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि किसी आदमी का किसी को बुरा भला कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मजलूम को यह हक है कि वो चीख के चलाए. आप लोगों को मारे पीछे और यहाँ लोग मुर्दाबाद जिंदाबाद करें, आप सीधी सर में गोली मारें. मैं पीछे आमिर नहीं हूँ. उसी दिन में कोयटा में था, हमने जलसा किया. हमने पीछे वालों को, दोस्तों को तजवीज़ दी कि ये FIR नकवी साहब, शाहबाज और उस कमांडेंट पे काटी जाए जिन्होंने हुक्म दिया है गोलियां मारने. अभी तक हम कोई एफआईआर नहीं करते. ये कातिल हुकूमत है, शाहबाज की हुकूमत. ये कातिल पैसे के जोर से जर और जोर की कीमत पे आई हुई हुकूमत है. इस हुकूमत के साथ ये गैर आईनी हुकूमत है. मैं आइन का माहिर नहीं हूँ. आइन कहता है कि आइन के साथ खिलवाड़ करने वाला और उसका साथ देने वाला सब गद्दार. गद्दारी की डेफिनेशन आइन ने कर दिया है. जो आदमी आइन से खिलवाड़ करता है, आइन नहीं मानता, आइन को सस्पेंड करता है और उसका साथ देने वाले वो सब गद्दार हैं. वो हमें गद्दार कहते हैं. अभी दो किस्म के गद्दारों की लड़ाई है. दो किस्म के गद्दारों की लड़ाई है. एक वो गद्दार हैं जो आइन का दिफा कर रहे हैं, जिनमें ये उलमा सब शामिल हैं, ये सिंधी शामिल हैं, सारा बलोच शामिल है, सारा पंजाबी शामिल है. और एक वो लोग हैं जो आइन को नहीं मानते. हम यहाँ आए हैं, हमने ये फैसला किया है. हमें यहाँ बैठने नहीं दे रहा था, दिया जा रहा था. खुदा को मानो, इस्लामाबाद का कैपिटल फेडरेशन के खिलाफ खड़ा हो गया. सिंधी, बलोच, पश्तून, सराइकी हम सब आए हुए थे. झंडे उठा के अब यहाँ नहीं आएंगे. इस गरीब को वो किया हुआ था. पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम मेहनत करते हैं. मेहनत इसलिए नहीं कि हम कमजोर होते हैं. हम शाहबाज से भी कहते हैं, शाहबाज के दोस्तों से भी कहते हैं कि बिस्मिल्लाह, बस बहुत हुआ, बैठ जाएं, चाय बैठ जाएं और खुद अक्ल सलीम से काम लेते हुए 3-4 महीने के लिए कोई हुकूमत अच्छे लोगों को मुस्तमिल करे, जिसमें फजल रहमान साहब भी हो, नवाज शरीफ भी हो, पीपल पार्टी का कोई बंदा भी हो, सादिक इंसाफ का कोई बंदा हो. विद इन 5 मंथ्स नए इलेक्शन मीन्स साफ इलेक्शन, नए इलेक्शन का इंतखाब करा दो. हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाएंगे. वरना खुदा न खास्ता हम ऐसे तूफान में मुब्तला होंगे जिसको कोई नहीं बचा सकेगा. गॉड ब्लेस यू. मीडिया के हवाले से बात करूंगा. ये पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने हमेशा जमहूरियत